سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لہو نور یعلوہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناک مبارک پر جہاں سے ناک جڑا ہوا ہوتا ہے ماتھے کے ساتھ، اس مقام پر یہ ہر وقت نور اور روشنی رہتی تھی، نور کا پیرا تھا۔ لہو نور یعلوہ، یہ الفاظ تو حدیث پاک کے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور سرکار کے پروردہ بیٹے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، کسی سنی مولوی کے تو الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں جی، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا پیرا رہتا تھا جس کی وجہ سے خیال نہ کریں، دھیان نہ دیں تو لگتا تھا کہ یہاں سے جگہ جو ہے یہ ابری ہوئی ہے، اور اس طرح ناک مبارک جو ہے درمیان میں ابھار نہیں ہے، یعنی جب یہاں سے ابری ہوئی ہوگی، اٹھی ہوئی ہوگی یہ جگہ جو ہے، یا یہاں سے جب اونچی ہوگی تو پھر درمیان میں وہ چیز جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوتی ہے نا جی، جو ابھار ہے بلکہ ہموار۔ فرماتے ہیں یحسبہ من لم یتأملہ فیہ الشمع، جو شخص سرکار کو اچانک دیکھتا اور توجہ نہ کرتا تو اس کو یوں معلوم ہوتا کہ سرکار کے ناک مبارک کی ہڈی جو ہے یہاں سے بھی اٹھی ہوئی ہے اور ساری مکمل طور پر ہموار ہے، بیچ میں سے اٹھی ہوئی نہیں۔ کس وجہ سے؟ اس نور کی وجہ سے جس نور کا یہاں پر پیرا تھا۔ لیکن جس وقت آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بار بار دیکھتا یا غور سے دیکھتا تو اس کو معلوم ہوتا نور کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے، اور پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک جو ہے وہ شروع سے جہاں ماتھے کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہے وہاں سے وہ نشیب لیے ہوئے ہے، آگے پھر اس کی اونچائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے خوب لمبائی میں، اور بیچ میں اس کے تھوڑا سا ابھار ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسل لحیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ گھنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ بال مبارک آپ کی داڑھی مبارک کے جو ہیں وہ پتلے پتلے نہیں تھے، جیسے کہ کئی لوگوں کے بال پتلے ہوتے ہیں اور پھر وہ ذرا سی ہوا آئے تو اڑ جاتے ہیں ادھر ادھر، اتنے پتلے نہیں تھے بلکہ موٹے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایک بال اور دوسرے بال کے درمیان فاصلہ کم تھا۔ بال اس طرح بھی ہوتے ہیں نا کہ جو فاصلے پر بال ہوتے ہیں بیچ میں خلا ان کی آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں کے درمیان میں خلا بہت کم تھا۔ یہ مطلب ہے کسل لحیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گھنی داڑھی والے تھے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے، انہی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الجامع السنن ترمذی کے اندر یہ بات آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم اللحیہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے جو بال مبارک ہیں یہ آپ کے سینے کا جو اوپر والا حصہ ہے اس حصے کو یہ چھپا لیتے تھے یا اس حصے کے اوپر یہ چھائے رہتے تھے۔ مطلب ہے کہ بھاری داڑھی تھی، گھنی اور بھاری داڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں فقہاء کرام نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک لمبی کتنی تھی؟ لیکن ایک بات واضح ہے کہ داڑھی مبارک جب گھنی تھی اور عظیم تھی، گھنی تھی، تو گھنی داڑھی جو ہے وہ اگر چھوٹی ہو، گھنی بھی ہو اور چھوٹی بھی ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی، بلکہ مناسبت کے ساتھ اس کے اندر لمبائی بھی ہونی چاہیے۔ تو ترمذی کی ایک روایت کے اندر جو کہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور کمزور ہے، اس کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجامت کروایا کرتے تھے تو داڑھی مبارک کے
دائیں بائیں سے اور نیچے سے جو بکھرے ہوئے بال ہیں ان بالوں کو سرکار کٹوا دیتے تھے. یہ لیکن اس کٹوانے کے باوجود داڑھی مبارک جو ہے آپ کے سینے مبارک کا بالائی حصہ جو ہے اس کو پور کیے ہوئے رہتا, اور اس سے اس کی مقدار کا اندازہ جو ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ ایک مٹھی سے کم کسی طرح بھی نہ تھی بلکہ مٹھی سے زیادہ ہی تھی, مٹھی سے زیادہ ہی تھی. اور جن محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر تو اس کو ترک کر دیا ہے, یہ ضعیف روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں ضعیف روایت جو ہے اس کی وجہ سے کسی چیز کا تعین کرنا سرکار کے حلیہ مبارک کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے, لہذا اس کو رہنے دو. جمہور محدثین کرام جو ہیں اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قدرتی اتنی تھی, یعنی سینہ مبارک کے سامنے داڑھی مبارک جو ہے وہ سینہ مبارک کا سامنے کا حصہ جو ہے وہ چھپا لیتی اور اس کے آگے چھا جاتی, سایہ کرتی اس کے آگے, اور مزید اس سے آگے لمبی ہوتی ہی نہیں تھی. سرکار کے بال مبارک داڑھی مبارک کے قدرتی اتنے ہی. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض فقہاء کرام نے مثلا میرے سامنے یہ شمائل ترمذی کی شرح جمع الوسائل ہے, علامہ امام محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے, تو یہ اور ان جیسے بعض اور فقہاء کرام کا یہ کہنا ہے ان کانت طول زائد بان تکون زیادۃ علی القبضۃ فغیر ممدوح شرعا. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایک مٹھی بھر سے داڑھی جو ہے وہ لمبی ہو تو مٹھی بھر سے لمبی داڑھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ شرعاً ممنوع ہے. علامہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داڑھی کے احکام بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یجب علی المرء قطع ما زاد من اللحیۃ علی القبض. انہوں نے کہا کہ آدمی پر واجب ہے کہ ایک مٹھی سے داڑھی جو زائد ہو اس کو کاٹ دینا واجب ہے, انہوں نے یہ لکھا. لیکن جب ہم نے غور کیا تو بات تو دونوں کی ایک ہی ہے, فرق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زیادہ ہونی جو ہے وہ شرعاً ممنوع ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو مٹھی سے زیادہ اس کو کاٹ دینا ضروری ہے. بات تو ایک ہی ہے, کہنے کے دو انداز ہیں. یعنی کہ ایک مٹھی سے زائد ہونا جو ہے یہ شرعاً ممنوع ہے اور شرعاً برا, ان کا مقصد یہ ہے کہنے. تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ کہہ تو دیا مگر اس کی دلیل کوئی نہیں, ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. کیونکہ جہاں تک دلیل کی بات ہے یہ لوگ ذکر کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ, اور ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, جو دونوں صحابی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ تو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے کتاب الحج میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. ان میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر آپ جس وقت سر کے بال منڈواتے یا کٹواتے احرام کھولنے کے وقت, تو اپنی داڑھی پر اس طرح داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے, اپنے ہاتھ میں داڑھی پکڑ لیتے, اور پکڑ کر تو جو یہ قبضہ ہے مٹھی, ہم مٹھی کہتے ہیں, فارسی میں مشت کہتے ہیں, اور عربی زبان میں قبضہ کہتے ہیں. یہ قبضہ ہے, اس سے جو زائد ہوتی ہے اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹوا دیتے. یہ ان کے بارے میں ہے. اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ ان کی داڑھی جو ہوتی تو اس کو وہ کاٹ دیتے. تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی دلیل یہ ہو سکتی ہے. جواب یہ ہے کہ یہ ان کی دلیل نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ تو صرف اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک مٹھی سے جو زائد ہو اس کو کوئی کاٹ دے تو کوئی حرج نہیں, کاٹ دے تو کوئی حرج
نہیں، اس سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک مٹھی سے زیادہ رکھنا جو ہے وہ شرعاً ممنوع ہے۔ تو ایک مٹھی سے زائد کو کاٹ دینا واجب ہو، اس بات کی شرع شریف کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ ایک مٹھی کی حد تک داڑھی کم از کم ہونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ قول و فعل دونوں سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہاں البتہ جو ایک مٹھی سے کم ہو تو اس پر اجماع امت ہے، چاروں مذہبوں میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کا مذہب ہے کہ ایک مٹھی سے کم کر دینا داڑھی کو کٹوا کر، وہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور یہ حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک محدثین کے اتفاق سے گھنی تھی اور بھاری تھی، اور سینہ مبارک کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ پھر حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا بھی مسنون ہے، سنت مؤکدہ، داڑھی کا خلال۔ چہرہ دھوئے نا جس وقت وضو میں، تو چہرہ دھونے کے بعد پھر یہ اپنے ہاتھ کو پانی میں تر کریں، تر کر کے تو یہ ایسے نیچے سے داڑھی کے بالوں کے اندر اس طرح ڈالیں اور آگے نکال دیں، بالوں کے سروں سے نکال دیں، بالوں کی جڑوں سے اس کو یہاں ڈالیں اور آگے نکال دیں، اس طرح۔ یہ خلال ہے داڑھی، سنت مؤکدہ ہے۔